والحمد للہ رب العالمین۔ نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تمنا ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ النساء کی آیت کریمہ 24 اور 25 پر ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن میں سے 5ویں پارے کی ابتدا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور بحمد اللہ و بشکر اللہ کثیراً اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم کے ساتھ، شکر اور اس کی عنایت کے ساتھ ہمارے آج کے درس قرآن پر 5ویں سپارے کی آغاز اور 4 سپارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہ درس قرآن اس کے اندر خوب ترقی اور خوب اس کے اندر ہمارے علم کے اندر ہمارے عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے، اور مجھے بھی دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح حق بیان کرنے کی، پھر آپ لوگوں کو سننے کی، سمجھنے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے یہاں پر عورتوں کے مسائل بیان فرمایا، جن میں سے کچھ مسائل وراثت کے تھے، اور پھر وراثت کے مسائل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے محرم رشتوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ پچھلی 2 آیاتوں کے اندر 14 محرمات کا ذکر تھا، اور آج والے درس قرآن کے اندر 15ویں محرم عورتیں ان کا ذکر ہے، اور اس کے اندر ایک استثناء بھی ہے۔ پھر جو استثناء ہے، اگر اس کے ساتھ آدمی کوئی نکاح کر لیتا ہے تو وہ مہر ادا کرنے کے بعد وہ بھی اس سے محرم کا رشتہ بن جاتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر آج کے سبق کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مسئلہ کہ منکوحہ جو نکاح میں ہوتی ہیں عورتیں، چاہے وہ آزاد ہوں، چاہے وہ کسی کے انڈر ہوں، کسی کی ملک کے اندر ہوں، جس کو باندیاں کہا جاتا ہے، یا وہ آزاد عورتیں ہوں جن سے بھی نکاح کیا جاتا ہے، پھر اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جس مسئلے کا بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ منکوحہ عورتوں سے نکاح کرنا بالکل حرام ہے، یعنی جن سے نکاح ہو چکا ہے، اب دوبارہ تم لوگ کہو کہ اس سے نکاح پر نکاح ہو تو یہ بالکل حرام ہے۔ لیکن جو باندیاں ہوتی ہیں اس کا طریقہ، اس کا دستور ایک الگ مضمون ہے،
ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، وہ باندیاں ہیں، وہ تمہارے انڈر کام کرنے والی ہیں، تمہاری ملک کے اندر ہیں، تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں، لہذا وہ اس حکم سے مستثنا ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من النساء، محصنات حسن سے ہے، اور احسن، حسن، احسنا اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط ہونا، محفوظ ہونا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 محصنات کا ذکر کیا ہے، ایک یہاں پر والمحصنات من النساء، اور دوسرا اگلی آیت کے اندر اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات، ایک یہ۔ اسی طرح آگے پھر اسی آیت کے آخر کے اندر اللہ کریم نے فرمایا نصف ما علی المحصنات من العذاب۔ تو ان تینوں محصنات کا معنی مختلف ہے، لیکن مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بنے گا آزاد عورتیں۔ جو آزاد عورتیں نکاح کے اندر آتی ہیں ان کو محصنات کہا جاتا ہے۔ شادی شدہ عورتیں، جو عورتیں اپنے شوہروں کے گھر میں رہتی ہیں، وہ عورتیں یہاں پر مراد ہیں، نکاح والی عورتیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، کہ شوہر والی وہ عورتیں جو آزاد عورتیں ہیں، من النساء عورتوں میں سے جنہوں نے نکاح کر لیا ہے، مہر ادا کر کے وہ کسی کے عقد کے اندر آ چکی ہیں، آزاد عورتیں، باندیاں یہاں مراد نہیں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جن کے تم یعنی تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں، یعنی جو تمہارے انڈر کام کرنے والی ہیں، تمہارے غلام ہیں، جس کو تم لوگ باندیاں کہتے ہو، اور باندیوں کا رواج عرب کے اس دور کے اندر تھا جس وقت یہ قرآن مجید میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر باندیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے اب یہ حکم باقی رہ گیا ہے، اس پر عمل نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کریم نے فرمایا آزاد عورتیں جو ہے، شادی شدہ نکاح والی عورتیں، وہ ان کے تو احکام اس طریقے کے ہیں، لیکن الا ما ملکت ایمانکم، تمہاری جو لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، وہ تمہاری ملک کے اندر ہیں، وہ اللہ کا تعالیٰ نے تمہارے اوپر لکھ دی ہے۔ وہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے احکامات متعین فرمائے تھے وہ اس وقت کے تھے۔ اب چونکہ باندیاں لونڈیوں کا رواج نہیں ہے، تو لہٰذا وہ عمل ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی لکھت تھی، علیکم یہ تمہارے اوپر، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور تمہارے لیے حلال ہے ما وراء ذالکم، جو اس کے سوا ہے، جو اس کے علاوہ ہے، وہ سارے کا سارا تمہارے لیے حلال ہے۔ کیا حلال ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا یہاں پر کہ 2 بہنوں سے ایک وقت کے اندر نکاح یہ حرام ہے، 2 بہنوں کو ایک نکاح کے اندر جمع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح چاہے وہ بہنیں نسبی ہوں یا عصبی ہوں یا رضائی ہوں، جس طریقے کے بھی ہوں، وہ ان کے درمیان جو رشتہ ہوگا وہ محرمیت کا ہوگا۔ اسی طرح مثال کے طور پر خالہ ہو گئی، بھانجی ہوگی، پھپھی ہوگی، بھتیجی ہوگی، ان کو بھی ایک آدمی کے نکاح کے اندر جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جو اس کے علاوہ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے حلال ہے۔
ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو، یہ کہ تم چاہو باموالکم اپنے مالوں میں سے، محسنین غیر مسافحین۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وہ آزاد عورتیں، محسنین جو شادی شدہ ہے، نکاح یافتہ ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، ان سے تمہارا محرمیت والا رشتہ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، لہذا نکاح کر سکتے ہو۔ ہاں ان عورتوں سے بچنا ہے غیر مسافحین، جو آزاد نہیں ہیں بلکہ در بدر پھرنے والی ہیں، در بدر چکر مارنے والی ہیں۔ اور مسافح کہتے ہیں صفح الماء، جیسا کہ ماں پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، پانی بہانے والا یہاں معنی مراد ہے۔ مسافحین جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں، زناکار عورتیں ہوتی ہیں، بے حیا لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا وہ غیر مسافحین، وہ پانی بہانے والیاں، یعنی وہ زنا کرنے والی نہ ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جو تم نفع اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، بھی ان کے ساتھ، منہن انہی میں سے، عورتوں میں سے جو کچھ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، فآتوہن اجورہن فریضہ، پھر تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اب تم نے نکاح کرنا ہے، فائدہ جو اٹھانا ہے، ان سے صحبت کرنی ہے، ان سے ازواجی تعلقات قائم کرنے ہیں، تمہارے عقد کے اندر آ گئی ہیں، تو اجورہن فریضہ، تو جو اللہ کریم نے تمہارے لیے مہر مقرر کیا ہے، اس مہر کو تم لوگوں نے دینا ہے، اس مہر کو ادا کرنا ہے، پھر تم جس طریقے سے بھی اپنی بیویوں کو رکھ سکتے ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ اجازت جو تھی یہ آزاد عورتوں کے علاوہ لونڈیوں کے اندر بھی تھی، باندیوں کے اندر بھی تھی۔ باندیاں جو تھی یا لونڈیاں جو تمہاری ملک کے اندر ہوتی تھیں، ان کے بارے میں بھی یہ قانون تھا کہ اگر ان سے بھی تم لوگوں نے اگر نکاح کرنا ہے تو پھر بھی ان کے لیے تم لوگوں نے مہر متعین کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کریم کی طرف سے فریضتاً مقرر کرتا ہے۔ اللہ کریم کی طرف سے یہ حصہ مردوں کو دینا لازم ہے، تب عورت اس کے نکاح کے اندر آ سکتی ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اس کے اندر کہ تم باہمی آپس کے اندر تم خوش ہو جاؤ، آپس کے اندر تمہاری رضاعت ہو جائے، تم پسندیدہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جاؤ، من بعد الفریضہ، فریضہ ادا کرنے کے بعد، یعنی مہر ادا کرو، اس کے بعد اب آگا آپس کے اندر تمہاری رضامندی ہے، پھر تم اس کو نکاح عقد کے اندر رکھ سکتے ہو، عقد کے اندر رکھ سکتے ہو، ان کو نکاح میں لا سکتے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا ہے۔ تمام کے تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی ہی چیز نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا دنیا مافیہا کا، دنیا جہاں اور آسمان و زمین و مافیہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، سارے کا سارا علم محیط رکھنے والے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا حکیمہ، میں بڑی حکمت اور دانائی والی احکامات تمہارے اوپر نازل کرتا ہوں، تاکہ کوئی آدمی ہو جو غور و فکر کر کے، تدبر کر کے ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ انسان کے لیے میں نے جو احکامات بنائے ہیں سارے دانائی کے ساتھ بنائے، اور بڑی حکمت والا میں ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، یہاں پر اللہ کریم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، باندیوں کے متعلق، اور یہاں پر اب اتنی یہاں پر درس قرآن کے اندر تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ باندیوں والا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے آج کل کے دور کے اندر رائج نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، قرآن میں ذکر ہو گیا، چلتے چلتے ہمارا سبق یہاں پہنچا تو ہم نے تھوڑی بہت اس کی تشریح اور ترجمہ پڑھتے ہوئے آگے چل جانا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تو یہاں پر باندیوں کا اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا ہے کہ باندیوں سے نکاح کب جائز ہے، یعنی کس وقت ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ آیا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو باندیاں ہوتی تھیں
جنگ کے میدان کے اندر، جہاد کے میدان کے اندر آدمی جاتا تھا، جس وقت فتح ہو جاتی تھی وہاں عورتیں مال غنیمت کے اندر ملتی تھی، پھر وہ مختلف جن فوج کے حساب سے ان کو ترتیب کے حساب سے ان پر تقسیم کی جاتی تھی، پھر ان کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرنا یہ جائز ہوتا تھا باندیوں کے ساتھ۔ لہذا اللہ کریم نے فرمایا اب اگر تم لوگوں نے باندیوں کو پکا ہی اپنی ملک کے اندر رکھنا ہے، یعنی اب لونڈی باندی بنا کر نہیں رکھنا بلکہ ان کو آزاد کر دینا ہے، اور آزاد کر کے پھر تم لوگوں نے ان سے نکاح بھی کرنا ہے، تو پھر کب نکاح کرنا ہے؟ آیا ازواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد نکاح کر سکتے ہیں یا پہلے کر سکتے ہیں؟ یا دوسرا مسئلہ یہاں اس آیت کے اندر بیان کیا جائے گا کہ کس لیے نکاح کرنا ان لونڈیوں سے باندیوں سے جائز ہے، اور تیسرے نمبر پر یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ کس باندی سے نکاح جائز ہے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان ہوگا کہ باندی سے نکاح کرنا کب جائز ہوگا، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، کون سی باندی ہو۔ یہ تینوں اس آیت کریمہ کے اندر ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو شخص نہ رکھے تم میں سے طولاً طاقت، کوئی اس کے پاس طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، جس طریقے کی بھی ہو، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرنا چاہے، این کیا نکاح کرنے کی، المحصنات المومنات پاک دامنہ عورتوں سے، جو مومن عورتیں ہیں اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کے، اس کے پاس مہر کی رقم بھی موجود نہیں ہے، اسی طرح اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے یا کوئی گھر بار مکان نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر کے اپنی ملک کے اندر ان کو عقد کے اندر اکٹھا کرے۔ اللہ کریم نے فرمایا من لم یستطع منکم طولا، طاقت نہیں ہے اس کے پاس مال کی بھی جگہ کی بھی، اور حتیٰ کہ اللہ کریم نے فرمایا ان کے المحصنات المؤمنات، مومن آزاد عورتوں سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا کیونکہ وہاں پر مار دینا ضروری ہوتا ہے، ملکت ایمانکم، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نکاح کر لے جن کے مالک کو تمہارے دائیں ہاتھ، ما ملکت ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ اس کی ملک کے اندر ہیں اور اس کے مالک ہیں، ان لونڈیوں سے باندیوں سے وہ نکاح کر لے۔ من فتیاتکم، جو تمہارے اپنی خادماؤں میں سے ہیں، یعنی جو خدمت کرنے والی ہیں، جو جہاد کے میدان کے اندر جو تقسیم میں آئی، حصے میں آئی، ان سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اور جو اپنی خادمہ انہوں نے بنا کر رکھی ہیں۔ یہ اس وقت عرب کا دستور تھا کہ لونڈیاں اور خادمہ یہ باندیاں ان کی ہوتی تھیں جو اپنی نوکرانیاں بنا کر ان کو رکھتے تھے، اب ان سے وہ نکاح کرنا ان کے لیے جائز ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اپنی خادماؤں میں سے آزاد عورتیں باہر سے رشتہ مانگ نہیں سکتے، ان کی طاقت نہیں ہے یا ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے، تو وہ جو ان کے ملک کے اندر ہے، جو ان کی خادمہ ہیں، جو باندیاں لونڈیاں ہیں، ان سے وہ نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ واللہ عالم بإیمانکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بإیمانکم، تمہارے ایمان کو۔ اللہ کریم کو تو پتہ ہے نا، خوب علم ہے کہ تم جس طرح کام کر رہے ہو دنیا کے اندر، اگر تمہارے پاس اخراجات نہیں ہیں، آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے تم لونڈیوں سے بھی نکاح کرنا،
تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر تم اس طرح یوں رہو کہ تم نکاح نہیں کر سکتے تو تم پھر بے حیائی کی طرف نہ گامزن ہو جاؤ، بلکہ زنا نہ کرنے لگ جاؤ، بے حیائی کی طرف آگے نہ بڑھ جاؤ، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا اپنی خواہشات نفس کو قابو کرنا ہے تو پھر لونڈیوں اور باندیوں سے تم لوگ نکاح کر سکتے ہو۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے تم لوگوں نے ایسا کام کرنا تھا، لہذا اللہ کریم نے اجازت دے دی کہ تم لونڈیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ اب جب نکاح اور عقد کے اندر آ جاتی ہے پھر وہ لونڈی نہیں رہے گی، پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے۔ پھر اختیار ہے عورت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے مہر ایک وجہ سے یوں بیان فرمایا کہ مرد جس وقت عورت کو مہر کی رقم ادا کرے گا، ایک تو وجہ یہ ہوگی، تفسیر حجۃ القرآن کے اندر لکھا ہے، ایک وجہ یہ ہوگی کہ اس کی عورت کے جو والدین ہیں، اس کی جو والا ہیں، جو اس کے وکیل ہیں، اس کی جو نگرانی کے اندر، جس کی پرورش کے اندر ہے، وہ ایک تو خوش ہو جائیں گے کہ یہ بندہ پیسے دے کر یا رقم دے کر مہر ادا کرنے کے بعد اس نے ہماری بیٹی کو اپنے عقد میں لیا ہے، نکاح میں لیا ہے، اب لہٰذا اس کو کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ خوش رضامندی ہو جائے گی ان کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت عورت اس خاوند کے مہر کی رقم کو خود لے گی اور اپنے پاس رکھے گی تو وہ ایک طرف سے مطمئن ہو جائے گی کہ اب میں بیوی ہوں، اس کے نکاح کے اندر آئی ہوں، اب میں نے باہر کسی کے پاس نہیں جانا، میں اسی کی محرم ہوں، کسی اور کی محرم نہیں ہوں۔ اور محرم ہونے کی اگر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ طلاق دے کسی ناگوار دشگوار چیزوں کی، جس لحاظ سے آدمی پر کوئی ایسے واقعات اور ایسے مرحلات آ جاتے ہیں جس پر طلاق دینا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، تو مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹ دی ہے، وہ تو نکاح بھی اور کر سکتے ہیں اور پچھلی عورت کو طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اس لحاظ سے منکوحہ عورت عدت گزارنے کے بعد یا اس کا حمل فوت ہو جائے تو متوفی عنہا زوجہا کی عدت گزارنے کے بعد یا وضع حمل والی عدت گزارنے کے بعد پھر وہ آگے عورت نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے جو مار دینے کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قیمت بیان فرمائی ہے، یہ عورت کو قید میں لانا ہے، عقد میں لانا ہے، اور اس سے عورت مطمئن ہو جاتی ہے کہ یہی میرا خامد ہے، اب اس کے بعد اور میرا کوئی خامد، کوئی میرا یار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تو خوب جانتا ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، تاکہ تم لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اپنی نفس کی خواہشات کو کسی طرف آمادہ تو کرنا ہوگا۔ لہذا اللہ کریم نے فرمایا اگر آزاد عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، آزاد عورتوں سے تمہارے عقد کرنے کی، نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو تم لوگ باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو جو تمہاری ملک کے اندر ہے، تمہاری اپنی خادمہ ہیں، ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ باندیاں لونڈیاں ہی ہونی چاہیے، کوئی اور عورت نہ ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض کے قبیلے سے ہے، بعض کی طرح اس طرح ہی ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فانکحوہن بإذن اہلہن، دوسرا مسئلہ بیان کیا کس کے لیے نکاح جائز ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو لوگ طاقت نہیں رکھتے آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی۔ اللہ کریم نے فرمایا فانکحوہن بإذن اہلہن، اپنے مالکوں کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح کریں۔ اب جن کی ملک کے اندر ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ اپنے مالکوں کی اجازت کے ساتھ آگے کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کس باندی سے نکاح کرنا چاہے کہ دوسرے اگر کسی کے اندر کسی کے ماتحت وہ خادمہ، وہ لونڈی اس کے پاس موجود ہے، اور اگر تمہیں وہ پسند
آ گئی ہے تو تم اس سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی ہی خادمہ ہونے سے نکاح ہو جاتا ہے، بلکہ نہیں، لونڈیاں باندیاں دوسری بھی ہوں ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، عقد میں آ سکتے ہو۔ لہذا فانکحوہن بإذن اہلہن، ان کے مالکوں، اپنے مالکوں کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح کرو۔ فاتوہن اجورہن بالمعروف، جس وقت بھی نکاح کرنا ہے تو فاتوہن اجورہن، ان کے اجور ان کو دے، ان کو اجور، ان کے مہر ان کے ادا کرنے ہیں بالمعروف، دستور کے ساتھ۔ محصنات یہ جو ہیں یہ شادی شدہ عورتیں ہیں، شادی کرنے والی ہیں یہاں پر۔ وہاں پر والمحصنات کا معنی تھا شوہر والی، یعنی خامد والی عورتیں، شادی شدہ عورتیں وہاں مراد تھا۔ اب یہاں محصنات وہی لفظ ہے، لیکن محصنات کا یہاں معنی کیا ہے؟ شادی کرنے والی، جو آزاد عورتیں ہیں، شادی کرنے والی ہیں۔ وہاں شادی شدہ عورتوں کی بات تھی، یہاں شادی کرنے والیوں کی بات ہے۔ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، کنواری ہیں، آزاد ہیں۔ غیر مسافحات، نہ بدکاری کرنے والیاں۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کو علیحدہ نکھیڑا کر کے، علیحدہ علیحدہ کر کے بتا دیا کہ ایک تو آزاد عورتیں ہوتی ہیں اور ایک فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں جو زنا کی طرف میل کرتی ہیں، جو برائی کرتی ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، محصنات کی بات ہو رہی ہے، غیر مسافحات نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا غیر مسافحات، نہ بدکاری کرنے والیاں، نہ گناہ کا ارتکاب کرنے والیاں، نہ زنا کرنے والیاں۔ یہ مسافحات سفق سے میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا ولا متخذان اخدان، تیسرے نمبر پر وہ عورتیں بھی مراد نہیں ہیں جو عورتیں اپنے کو یار بنا رہے، جن کے یار ہوں، ان عورتوں کی بھی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو باندیاں، لونڈیاں، جو نکاح کرنا چاہتی ہیں، جو خواہش رکھتی ہیں اور نکاح کے لیے تیار بھی ہیں، شادی کے لیے وہ رضامند بھی ہیں، وہ عورتیں مراد ہیں۔ پھر ان کو مہر ادا کر کے، ان کی اجرت ادا کر کے ان کو آزاد کرنا ہے، ان کی اجرت دے کے ان کو آزاد کر کے نکاح کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم لوگ بس جو عورت باندھی لونڈی جو بھی ہو، چاہے وہ فاحشہ ہو، بدکار ہو، زناکار ہو، اس عورت سے تم لوگ نکاح کر لو، نہ۔ اللہ کریم نے فرمایا ان سے تم لوگوں نے نکاح نہیں کرنا، وہ تو نکاح ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی زناکار عورت، بدکار عورت ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی ولا متخذان اخذان، اور نہ چھپے یار بنانے والیاں، جو رازدان بنانے والیاں اور غیروں سے تعلقات رکھنے والی عورتیں، ان کے لیے بھی اللہ کریم نے فرمایا تم لوگ ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ نکاح کرنا ہے تو ان لونڈیوں باندیوں سے کرنا ہے جو محصنات ہیں، پاک دامنہ ہے، شادی کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، نکاح عقد کے اندر آنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ پھر ان کے مہر ادا کر کے، ان کی اجرت ادا کر کے دستور کے ساتھ پھر ان سے تم لوگ نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح بھی پھر ان کی مالکوں کی اجازت کے ساتھ۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے، آزاد عورتوں سے نکاح کرنا ہے تو پورے کا پورا مہر ادا کرنا ہوگا، لیکن باندیوں سے اگر نکاح کرنا ہے تو پھر اس کے لیے نصف ادا کرنا ہے، مہر نصف ان کے لیے مہر ہوگا، آزاد سے پورا پورا، اور لونڈیوں اور باندیوں سے نکاح کرنے کے لیے ان کے لیے مہر جو ہے وہ نصف ہوگا، آدھا ہوگا۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اگر منقوع بنا لی گئی، احسن نکاح کر لیا گیا، شادی کر لی گئی، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، وہ آئیں بدکاری کو، پہلے پتہ نہیں تھا
کہ یہ عورت کس لحاظ سے ہے، کس طور طریقے پر ہے، کس چار چلن پر ہے۔ اللہ کریم فرماتی ہیں فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، نکاح ہو گیا، منقوعہ بن گئی، عقد کے اندر آ گئی، اب اس پر مہر بھی دے دیا گیا، پھر وہ بے حیائی کو آ گئی، بدکاری کو آ گئی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اب سزا کے طور پر ان کے لیے جو مہر ہے وہ آدھا ہے، کیونکہ جس وقت وہ بے حیائی کا ارتکاب کر لیا، انہوں نے زنا کرنے لگی ہیں، یا پتہ چل گیا ہے کہ یہ فاحشہ عورت تھی، اس سے میں نے نکاح کر لیا ہے، اب نکاح تو رہا ہی نہیں، کیونکہ عقد کے اندر تو وہ رہی نہیں، وہ تو بے حیا عورت بن گئی ہے، لہذا مومن اور پاک دامن عورت تو نہیں رہی۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر اس در کے اندر تم لوگوں نے اب اس سے جان چھڑانی ہے تو اس کے لیے جو پورا مہر لیا ہوا ہے ان میں سے آدھا واپس لے لو۔ کیا ہے؟ نصف مال المحصنات من العذاب، سزا کے طور پر آزاد عورتوں کی بنسبت نصف مال تمہارے اوپر لازم ہے، ان کے اوپر ان کو دینا لازم ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس شخص کے لیے ہے جو بچتا رہے، جو ڈرتا رہے مشقت سے۔ عنت کا معنی ہوتا ہے مشقت سے، تکلیف سے، ڈر سے، جو بچتا رہے مشقت سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مشقت کون سی یہاں مراد ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا خشی العنت منکم، یہاں پر وہ مشقت مراد ہے جو زنا والی مشقت ہوتی ہے، بے حیائی والی، بدکاری والی۔ اللہ کریم نے فرمایا تم میں سے جو عورتیں جن سے تم لوگوں نے نکاح کیا ہے، اور نکاح بھی تم نے ان کی مالکوں کی اجازت کے ساتھ، ان کی اجرت دینے کے بعد، ان کے مہر ادا کرنے کے بعد تم لوگوں نے بادیوں سے نکاح کر دیا ہے، اب منقوعہ ہو چکی ہیں، پھر منقوعہ ہونے کے بعد پھر بات کھلی سامنے آئی ہے کہ وہ آزاد عورتوں کی طرح وہ شادی کرنے والی کوئی اس طرح مطمئن نہیں تھی، بلکہ وہ تو بے حیا اور بدکار عورتیں تھیں۔ لہذا اللہ کریم نے فرمایا پھر تمہیں پتہ بھی چل گیا تو فعلیہن نصف مال المحصنات من العذاب، سزا کے طور پر ان سے نصف مال لے لیا جائے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو مشقت زنا سے ڈرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خیر لکم، اور یہ کہ تم صبر کرو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب نکاح کر لیا ہے، پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ لونڈی باندھی میرے لیے صحیح نہیں ہے، پھر اب ان کو گھر کے اندر ہی چار دیواری کے اندر ہی قید کر کے رکھو تاکہ وہ باہر چھپے یار نہ ڈھونڈے، نہ وہ بے حیائی کرے اور نہ بدکاری کا وہ ارتکاب کرے، لہذا گھر کے اندر ہی اس کو قید کر رکھو اور تم لوگ صبر کرو۔ اور یہ صبر کرنا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کرتے رہو گے اس کا اجر و ثواب اللہ کریم تمہیں دیتا رہے گا۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اب تم ان کو چھوڑو نہیں، یہیں یہ کہ تم ان کے بے لگام چھوڑ دو، پھر وہ جس طرح پھرتی رہیں اور پورے ماحول کو وہ بگاڑ کر رکھ دیں، زنا اور بے حیائی کا ارتکاب کرتی رہیں اور دوسری عورتوں کو بھی اپنی طرف مائل کرتی رہیں، لہٰذا ان لوگوں کو اب اپنے پاس ہی رکھو، لیکن صبر والا معاملہ کرو، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کر دے گا اور اس پر اجر و ثواب دیتا رہے گا، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے پھر بھی اللہ کریم غفور ہے، اور غفور وہ ذات کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی سے معافی مانگتا ہے
تو اس کے لیے کئی لٹرم پٹرم کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور ہے، وہ اتنا بخشنے والا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بھلا کوئی آدمی آئے تو صحیح میرے دربار کے اندر، مجھ سے مانگے تو صحیح، مجھ سے بخشش کرائے تو صحیح، میں اللہ کریم غفور ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں اس کے ہر کوتاہی، ہر ظلم، ہر زیادتی کو میں اللہ کریم اس کی ہر خطا اور گناہ کو معاف کر دوں گا، بخشنے والا ہوں اور رحیم، رحم کرنے والا ہوں۔ اور رحمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت وسیع ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 100 رحمت ہے اللہ کریم کی، اور 100 رحمت میں سے ایک رحمت زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر بھیجی ہے، جس کی وجہ سے سارے جو انسان ہیں، جن ہیں، چرند پرند، ہر کوئی ایک دوسرے سے رحمت والا معاملہ کرتا ہے، رحم دل ہے، رحم دلی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے۔ اور ابھی تو 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ والا آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو کرے، درخواست تو دائر کرے اللہ کے دربار کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا، کیونکہ اللہ کریم غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔